اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے۔ تو ان کافروں اور یہودیوں نے کہا، جاؤ کہہ دو ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہاں آؤ تو پھر ویسے ہی رہو جیسے تھے۔ پس یہ لوگ صبح آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور شام کو جا کر کفار میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصہ میں ایمان لاؤ، پھر آخر میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا چاہتے تھے اور انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ اور ان یہود میں ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں گمان اور اٹکل سے کرتے ہیں۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بیان کیے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح و خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ لیں اس کے بدلے مول تھوڑا سا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے۔ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے، پھر کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے کچھ مال حاصل کریں۔ پس ان کے لیے خرابی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے سبب، ان کے لیے خرابی ہے ان کی اپنی کمائی کے سبب۔ علماء یہود کے لیے وعید کا ذکر ہو رہا ہے جو تورات کی آیات اور اس کے احکام کو دنیا کی حقیر متاع کی خاطر بدل دیتے تھے اور تحریف
کردہ کلام کے بارے میں لوگوں کو باور کراتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ناجائز طور پر لوگوں سے دو قسم کا ظلم کرتے تھے، ان کا دین بدل دیتے تھے اور ان کا مال بھی ناجائز طور پر کھا جاتے تھے۔ اس لیے آیت میں دو بار ان کے لیے وائل کا ذکر آیا ہے۔ وائل ہے ان کے لیے اس لیے کہ انہوں نے تورات کو بدلا، اور وائل ہے ان کے لیے اس لیے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا جاتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ چند دن سے زیادہ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے کہ اللہ اس عہد کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک اور جرم کا ذکر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ آخرت میں جہنم میں صرف تھوڑی مدت کے لیے داخل ہوں گے، یعنی اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ابن عباس اور مجاہد کی روایت ہے، یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہم لوگ ہر 1000 سال کے مقابل ایک دن کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ صرف اتنی ہی مدت عذاب میں مبتلا ہوں گے جتنی مدت بچھڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن، پھر عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی ہے اور کہا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے اس کے لیے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کرتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بلا من کسب سیئات، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنہوں نے گناہ کیا اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں ان کے گزشتہ دعویٰ کی تردید ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی کے گناہ اسے ہر جانب سے گھیرے میں لے لیں، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔
اور یہی حال یہود کا ہے، ان کے گناہوں نے بھی انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں سیئاتن خطیئاتہ سے مراد شرک و کفر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری دلیل اللہ کا قول وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ہے، یعنی جس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو، اور یہ گناہ شرک ہے، اس لیے کہ مومن موحد کا گناہ اسے ہر جانب سے احاطہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر و مشرک ہی رہیں گے۔ گناہ گار موحدین جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر یا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔